ترمذی شریف ابواب تفسیر القرآن اور حدیث نمبر ہے 3235۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے دیر سے تشریف لائے۔ قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج کی ٹکیا نمودار ہو جاتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے مختصر نماز پڑھائی، سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ صبح مجھے تم لوگوں کے پاس مسجد میں پہنچنے سے کیا چیز مانے تھی؟ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا میں رات کو اٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی جو اللہ نے میرے لیے مقدر کی تھی، پھر میں نے طبیعت بوجھل محسوس ہوئی، پھر اچانک میں نے دیکھا فرأیت ربی احسن سورہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ تو اللہ نے فرمایا یا محمد، اے منبع رشد و ہدایت، اے مجسمہ نور و ہدایت، یا محمد، تو میں نے عرض کی لبیک یا ربی، میرے رب میں حاضر ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا مقربین ملائکہ کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ اور یہ بات اللہ نے 3 مرتبہ پوچھی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے رب میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنا دست اقدس میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے دست اقدس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور اللہ نے ہر چیز کو میرے سامنے ظاہر کر دیا، روشن کر دیا۔ فتجلی لی کل شیء وعرفت، اللہ نے ہر چیز کو میرے سامنے ظاہر کر دیا، روشن کر دیا، اور میں نے اس کو پہچان بھی لیا۔ تو پھر اللہ عز و جل نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی لبیک ربی، میرے رب میں حاضر۔ تو اللہ نے فرمایا مقربین ملائکہ کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی کفارات کے متعلق۔ اللہ نے فرمایا کفارات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد ہی میں دوسری نماز کے لیے ٹھہرے رہنا، اور دشواری کے وقت، شدید سردی کے وقت، شدید تکلیف کے وقت کامل وضو کرنا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا اور کس چیز کے متعلق ملائکہ مقربین جھگڑا کرتے ہیں کہ ان کو یہ عمل کرنے والوں کو اتنا زیادہ ثواب دے دو، اتنی زیادہ اجر دے دو؟ تو میں نے عرض کی کھانا کھلانا، اطعام الطعام، ولین الکلام، والصلاة باللیل والناس ینام، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، اس میں فرشتے جھگڑا کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح کہو، یہ دعا کرو اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ
اسألुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमली युक़र्रिब। ऐ अल्लाह मैं तो इससे नेक अमल करने, बुराइयों से बचने और मसाकीन से मोहब्बत करने का सवाल करता हूँ, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा। और जब तू कौम को आजमाए तो मुझे बग़ैर आजमाए अपने पास बुला ले और मुझे उस आजमाइश से महफूज रख। ऐ अल्लाह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और तुझसे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत और तेरी मोहब्बत के करीब कर देने वाले आमाल की मोहब्बत का तुझसे सवाल करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा हक़्क़ुन, ये हक़ है, फदरसूहा सुम्मा तअल्लमूहा, तुम इसको पढ़ो, याद करो, सिखाओ और दूसरों को ये तालीम दो, दूसरों को ये पढ़ाओ। तो ये कफ़ारात और दराजात हैं। कितने गुनाहों की मुआफ़ी है मस्जिद की तरफ चल कर जाना, नेक लोगों का खाना खिलाना और फिर इसी तरह लोगों के साथ नरमी से कलाम करना, ये बहुत से गुनाहों का कफ़ारा बनता है। और ऐसे अमल करने से इंसान के दराजात बढ़ते हैं। अल्लाह ताला हमें इस हदीस मुबारका पर सही मानों में अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारे लिए इस अमल को आसान बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।